اور میزائلوں سے نہیں بلکہ دماغوں اور زبانوں سے لڑی جا رہی ہے۔ خاموشی سے ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں گولی بھی نہیں چلتی، لیکن قومیں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کل کو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو آپ کی زبان بولیں، آپ کی طرح لباس پہنیں، آپ کی ثقافت کو جانیں، مگر اندر سے وہ آپ کے دشمن ہو، تو کیا کرو گے آپ؟ یہی وہ خوفناک منصوبہ ہے جو اسرائیل برسوں سے تیار کر رہا ہے اور مسلم دنیا کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اپنی فوج میں ایک خاص یونٹ بنایا ہے جس میں فوجیوں کو عربی، اردو، فارسی اور ترکی جیسی زبانیں سکھائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ صرف زبان نہیں بلکہ ان کے رہن سہن، کلچر، رسم و رواج اور سوچنے کے انداز تک سکھاتے ہیں۔ مقصد کلیئر ہے، کل کو یہ لوگ انہی زبانوں اور ثقافت کے ماہر ہو کے مسلمانوں کے ملکوں میں گھس جائیں، مقامی لوگوں جیسے نظر آئیں اور وہاں جا کر جاسوسی اور اندرونی نقصان کا کام کریں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ زبان سیکھنا صرف علم و شوق کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طاقتور قومیں زبان کو ایک ویپن، ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ جس طرح آج ٹیکنالوجی اور میڈیا دشمن کے ہتھیار ہے، اس طرح زبان بھی ایک ہتھیار ہے۔ اسرائیل اور اس کے الائی اتحادی جانتے ہیں اگر وہ مسلمانوں کے خیالات، عادات اور کلچر کو اندر سے سمجھ لیں تو بغیر کسی بڑی جنگ کے وہ ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، ایران، ترکی اور عرب دنیا ان منصوبوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ ان ممالک کو روکنے کے لیے وہ صرف فوجی طاقت پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ اپنے لوگ تیار کرتے ہیں جو مقامی زبان بول کر اور کلچر میں گل مل کر سب کچھ اندر سے کمزور کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے اسرائیل کے تعلیمی اداروں اور فوجی اکیڈمیوں میں آج اردو اور فارسی کی کلاسز بھی چل رہی ہیں، اور عربی کے ماہرین تو بہت بڑی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم خصوصاً مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ عبرانی زبان سکھائی جاتی ہے، نہ دشمن کے منصوبوں کو سمجھنے کے لیے کوئی ریسرچ ہوتی ہے۔ ہم دشمن کو پہچانے بغیر صرف جذباتی تقریروں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہمارے کلچر کے ایک ایک پہلو کو پڑھ کر، انڈرسٹینڈ کر کے اور پھر اس کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی تیاری میں ہے۔ یہی وہ اسٹریٹجی ہے جس کا استعمال ماضی میں ہوا۔ یہی پہلی جنگ کے دوران بھی بڑی طاقتوں نے مسلمانوں کی زبان اور کلچر کے ماہر لوگوں کو استعمال کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا تھا۔ آج وہی تاریخ نئے انداز میں دہرائی جا رہی ہے، لیکن اس بار ہتھیار اور منصوبہ کہیں زیادہ جدید ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم پھر سے اسی جال میں ٹریپ ہونے جا رہے ہیں؟ اگر ہم نے دشمن کی زبان اور اس کے طریقوں کو نہ سمجھا تو کل کو یہی لوگ ہمارے درمیان رہ کر ہماری نسلوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو صرف اپنی زبان ہی نہیں بلکہ دشمن کے ہتھ کنڈوں کو بھی سکھانا ہوگا۔ یہ دور صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ علم، تحقیق اور شعور کا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی علم کا رستہ اختیار نہ کیا تو مستقبل میں ہمیں اپنی زمین ہی اجنبیوں کی طرح یہاں پہ جینا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جنگیں صرف اب میدانوں میں نہیں ہوتی، یہ دماغوں کے اندر لڑی جا رہی ہیں، اور جو قوم یہ حقیقت نہیں سمجھے گی وہ دشمن کے لیے سب سے آسان شکار بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ